أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. امام احمد بن حنبل نے حضرت ام حمید الساعدیہ جو ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہیں ان سے روایت نقل کی ہے کہ انہا جاءت الى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں. فقالت یا رسول اللہ انی احب الصلاۃ معک، اللہ کے رسول میں آپ کے پیچھے آپ کی معیت میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہوں. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قد علمت انکی تحبین الصلاۃ معی، مجھے معلوم ہے کہ تمہیں میرے ساتھ یعنی میرے پیچھے جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کی بڑی چاہت ہے. لیکن شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ صلاتک فی بیتک خیر من صلاتک فی حجرتک، کہ تمہارا گھر کے اندرونی حصہ میں نماز پڑھنا اس نماز سے افضل اور بہتر ہے جو تم اپنے بیرونی دالان میں پڑھو. فصلاتک فی حجرتک خیر من صلاتک فی دارک، اور تمہارا بیرونی دالان میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھو. وصلاتک فی دارک خیر من صلاتک فی مسجد قومک، اور تمہارا گھر کے صحن میں نماز پڑھنا گھر کے صحن میں نماز پڑھنا اپنے محلہ اور قبیلہ کی مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. وصلاتک فی مسجد قومک خیر من صلاتک فی مسجدی، اور تمہارا اپنے محلہ اور قبیلہ کی مسجد میں نماز پڑھنا جو تمہارے گھر کے قریب ہے اس سے بہتر ہے کہ تم میری مسجد میں آ کر نماز پڑھو. اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام عورتوں کے لیے گھر کے کونے میں اور کوٹری میں گھر کے اندرونی حصہ میں نماز پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں اور وہاں نماز پڑھنے کو پسندیدہ قرار دیتے ہیں. حضور علیہ السلام کی مبارک ذات میں اور آپ کی مبارک حیات میں مسجد نبوی میں چونکہ دین کے احکامات نازل ہو رہے تھے اور ابتداء اسلام کا دور تھا اور آپ خود دین سکھاتے تھے اور نمازیں پڑھاتے تھے، تو آپ علیہ السلام پر ایمان لانے والی عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھنا کا مسئلہ باوجود یہ کہ آپ نے ان کو سمجھایا بیوتہن خیر لہن بیوتکن خیر لکن لصلاتکن، عبداللہ ابن عمر سے روایت کہ تمہارا گھروں کے اندر گھر کی کوٹریوں میں نماز پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے. اور پھر آپ کی یہ بھی ترغیب تھی کہ عشاء اور فجر میں عورتیں مسجد میں حضور کے پیچھے آ کر نماز پڑھیں، باقی اوقات میں نہ پڑھیں. تو اس سے مراد کسی فتنہ سے اور جو ہے اس احتیاط کی بنیاد پر کہ عورتوں کا مردوں کے ساتھ اختلاط کم سے کم ہو. لہذا ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ ام حمید ہیں، ان کی حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ عورتیں مسجد میں نماز پڑھ رہی تھیں حضور کے زمانے میں، لیکن حضور نے ترغیب یہ دی کہ گھروں کے اندر نماز پڑھو.
گھر کے اندر نماز پڑھنا عورت کے لیے افضل ہے، اللہ کی رحمتوں کے نزول کا سبب ہے عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنا۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ لو رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما حدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بنی اسرائیل، کہ اگر حضور علیہ السلام آج عورتوں کے اعمال دیکھ لیتے تو حضور بھی عورتوں کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنے سے ایسے ہی منع کرتے جیسے بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کر دیا گیا۔ بہرحال عورتوں کا گھر کے اندر نماز پڑھنا یہ مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے جب حضور کی یہ بات سنی تو بچوں سے کہہ دیا کہ میرے بچوں میرے لیے گھر کے اندر نماز کی جگہ بناؤ۔ ساری عمر گھر میں ہی نماز پڑھتی رہیں یہاں تک کہ انتقال ہو گیا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔